شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کے انداز میں ہمیں ایک مثال دے کر سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ 3 بھائی تھے، ایک بھائی کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے ایک بھائی سے پوچھا کہ بھائی اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ تو اس کے بھائی نے کہا مجھے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، بس جیسے ہی تو فوت ہو جائے گا تیرا راستہ اور میرا راستہ اور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایسے بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ہم نے فرمایا کہ یہ تو بالکل سلام کے بھی قابل نہیں ہے، اس سے تو اتنا بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے جو کہتا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے ہی کہ تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ بھائی میرا وقت قریب آ چکا ہے تو آپ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ میں تمہاری تیمارداری بھی کروں گا، جب تم فوت ہو جاؤ گے تو تمہارے غسل میں بھی شریک ہوں گا اور تجھے کفن بھی دوں گا اور اپنے کندھوں پر سوار کر کے قبر تک بھی لے جاؤں گا اور دفنانے میں بھی شریک رہوں گا اور جنازہ پڑھوں گا اور تمہاری قبر پر مٹی بھی ڈالوں گا، لیکن جیسے پھر ساری دنیا واپس آ جائے گی تو میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پہلے والے بھائی سے تو پھر بھی بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے تیسرے بھائی سے پوچھا کہ بھائی میرا وقت قریب آ رہا ہے تو آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ جب تیری جان نکلنے کا وقت آئے گا تو تیری آسانی کے لیے میں تیرے سرانے کھڑا ہو جاؤں گا، جب تیری روح پرواز کرے گی تو میں قبر تک بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، لوگ دفنا کر آ جائیں گے لیکن میں قبر کے اندر بھی جاؤں گا، جب تم پل صراط پر سے گزرنے لگو گے اس وقت بھی میں تمہاری حفاظت کرنے کی کوشش کروں گا، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال کھلیں گے اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تمہاری سفارش کروں گا تاکہ صحیح طریقے سے اعمال تولے جائیں۔ اور وہ بھائی کہنے لگا کہ میرے بھائی جب تجھے شدید پیاس بھی محسوس ہوگی تو میں تیرے لیے پانی کا بندوبست کروں گا، تو میرا بھائی ہے، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اتنی دیر تیرے ساتھ رہوں گا جب تک کہ جنت میں تجھے داخل نہ کروا دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ایسے بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور باقی دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اگر کسی کا ساتھ رکھنا ہے تو ایسے بھائی کا ساتھ رکھے جو قبر میں بھی ساتھ جائے، جو میزان تک اپنے بھائی کا ساتھ دے اور پل صراط میں بھی اپنے بھائی کا ساتھ دے اور جنت میں بھی داخل کروا کر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں جو پہلا بھائی تھا وہ تمہارا مال تھا، تمہارے مرتے ہی تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا، یعنی کہ وہ مال فوراً دنیا میں ہی رہ جائے گا اور وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور فرمانے لگے جو بھائی کہہ رہا تھا کہ میں قبر تک بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، پھر جیسے دنیا والے واپس آ جائیں گے میں بھی واپس آ جاؤں گا، تو فرمایا کہ وہ تمہارے رشتہ دار، تمہارے بہن بھائی، تمہاری اولاد اور تمہارے دوست اور تمہارے تعلق رکھنے والے تھے، وہ قبر تک تو تمہارے ساتھ جائیں گے لیکن قبر کے اندر نہیں جائیں گے، وہ تمہیں قبر میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جو تیسرا بھائی تھا جو کہتا تھا جنت میں بھی داخل کروا کر آؤں گا، وہ تمہارا نیک عمل تھا، جو تمہارا نیک عمل ہے فرمایا کہ اس کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، وہ تمہارے دکھوں کا ساتھی بھی بنے گا، تمہارے پیاس کا بھی ساتھی بنے گا، تمہاری پریشانی کا بھی ساتھی بنے گا، تمہارے پل صراط کا بھی ساتھی بنے گا، وہ تیرا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی تمہیں قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا اور کہے گا یا اللہ میں اس کی نماز ہوں اسے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ میں اس کا روزہ ہوں اس کو جنت میں بھیج دے، یا اللہ میں اس کی زکوٰۃ ہوں اس کو جنت میں بھیج دے۔ وہ ہمارا ہر عمل ہمارے لیے سفارش کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ تو محبوب فرمانے لگے اس سے تعلق مضبوط کرو، جتنا تعلق تمہارا اپنے اعمال کے ساتھ زیادہ ہوگا وہی اعمال تمہارے مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے، اور باقی مال اور تمہارے رشتہ دار وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ اپنے اعمال کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق بنائیں کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔
جزاک اللہ۔